کام بنے گا بات ہے کہ نہیں؟ جب سب کچھ قرآن میں ہے تو قرآن سے ہٹ کے کام بنے گا بھی نہیں۔ اب نماز پہلے پڑھی جائے گی، کاروبار بعد میں کیا جائے گا۔ ہمارا معاملہ تو یہ کاروبار پہلے نماز بعد میں، اور یہاں تو نماز بعد میں بھی نہیں ہے، یہاں تو نہ پہلے ہے نماز نہ بعد میں ہے ہی نا، نہ کاروبار کرنے سے پہلے پڑھنا نہ بعد میں ہے ہی نا، دور دور تک خالی ہے معاملہ۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اسی لیے تم فیل ہو گئے، فلوپ ہو گئے، دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا، ذلیل کر دیا۔ پوری دنیا کی سب سے پچھڑی قوم اگر کوئی ہے تو وہ قوم مسلم۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ بڑے بڑے سروے کرنے والوں کے جملے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے پچھڑی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو چھوڑا وہ پچھڑ گئے۔ آج تم دنیا میں نکلے ہو، کس کس چیز کو لے کے نکلے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آج میری بات کے جملے ذرا غور سے سن لینا، یہ لوگوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کی قسم ان کی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ وہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کون ایک انسان ہوگا جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا؟ یار موسیٰ کا پڑوسی جنت میں جو ہوگا تو نیکی تو ہوگا نا، گناہگار تو نہیں ہوگا نا، نیکی ہوگا۔ یا اللہ کون ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروبار کرنے والا ہے، چکن مٹن بیچنے والا، جسے ہم قصائی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو کہنے لگے، حضرت رب نے فرمایا کہ موسیٰ تیرا پڑوسی وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ پہنچے تو دیکھا وہ دکان پہ گوشت بیچنے کا کام کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے، بس وہ کاروبار کر رہا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا اور گوشت دیتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ اس کا تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں میرا پڑوسی بنے۔ ارے پیسے لے رہا، گوشت دے رہا، کیا اس میں بھلائی ہے؟ چلو یہ کر لو کہ جائز طریقے سے کاروبار کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اس میں اتنی بڑی کون سی نیکی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے جنت میں میرا پڑوس نہیں ہے۔ ربی کاروبار کر رہا، پیسے لے رہا، گوشت بیچ رہا، چلو اتنا ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن گوشت جائز طریقے سے بیچ رہا، مگر اتنی بڑی تو نیکی نہیں ہو گئی نا کہ میرا پڑوس۔ دیکھتے رہے شام ہو گئی، مگر یہ بھی دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا عمل سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے لگے کہ ہر جنت میں پڑوسی بنے گا۔ مگر شام تک کوئی عمل ایسا نہیں لگا کہ جنت میں پڑوسی بن سکے۔ لیکن اللہ کا فرمان تھا تو حضرت موسیٰ کو اس پر تو یقین کرنا ہی تھا۔ شام ہو گئی تو اس نے دکان بند کی، اپنے ہتھیار دھلے اور دکان میں ایک طرف رکھے اور ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے اپنے کپڑے میں لپیٹ کے تھیلے میں رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ نوٹ کرتے رہے، یہ کیوں تھیلے میں رکھا؟ وہ تھیلے میں رکھ کے چل دیا۔ حضرت موسیٰ بھی پیچھے پیچھے چل دیا، اپنے گھر پہ پہنچا، دروازے کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر پوری اجازت ہو تو ہم بھی آج تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں، بڑا بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا نبی آج میرا مہمان بنے گا۔ اجازت لے کے حضرت موسیٰ بھی اندر چلے گئے، یہ بھی اندر چلا گیا، اور جانے کے بعد میں حضرت موسیٰ دیکھنے لگے اب کیا کرے گا۔ کوئی ایسا کام تو نظر آیا نہیں کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے۔ اب کام سنو، گھر جیسے ہی آیا، کپڑے چینج کیے، وہ کاروبار والے دکان والے کپڑے پہ خون لگ جاتا ہے گوشت کے کام میں، وہ سب کپڑے نکالے، بدلے، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا اور جلدی سے اس کا قیمہ کر کے اس کا سالن بنایا۔ پورا دن کام کر کے آیا تھا، تھک کے آیا تھا، پورا دن بزنس کر کے آیا تھا، دکان بیچ کے آیا تھا، مگر گوشت کے ٹکڑے کا قیمہ بنا کے اچھا سالن بنایا، اور سالن بنا کے روٹیاں بنائی، اور روٹیاں بنانے کے بعد گھر کے اندر گیا، چارپائی پہ ایک بوڑھی سی عورت تھی جس کی آنکھوں کا دیکھنا بھی بند ہو گیا، جس کی بولنے میں زبان بھی لڑکھڑاتی تھی، جو چل نہیں پاتی تھی، بڑی کمزور تھی، جس کے بال اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی۔ لوگوں
اس بوڑھی کو سہارا دے کے اس نے اٹھایا، اس کا ہاتھ دھلایا، اس کا منہ دھلایا، اپنے ہاتھ سے بوڑھی کو کھانا کھلانے لگا، بوڑھی کو کھانا کھلانے لگا۔ بوڑھی کھانا کھاتی جا رہی تھی، کچھ بڑبڑاتی جا رہی تھی، اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کچھ بولتی جا رہی تھی، مگر زبان میں اس کی کمزوری کی وجہ سے صاف جملے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ لوگوں، بوڑھی کھا کے نپٹ گئی تو پھر یہ پیار میں بولا میری طرف سے ایک لقمہ اور کھا لے۔ لوگوں پیار سے اپنی طرف سے بھی لقمہ کھلا دیا۔ بوڑھی جب کھا کے نپٹی تو بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ اٹھا کے کچھ بڑبڑانے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ نے یہی بات نوٹ کی اور حضرت موسیٰ نے اس کا دامن پکڑ کے بولے اے اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا دے یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو نے اسے کھانا کھلایا، تو یہ اپنی زبان میں کیا بڑبڑا رہی ہے؟ لوگوں ذرا غور کرے۔ اس قصائی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ پیغمبر، یہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں، یہ میری ماں ہے، ماں۔ میں روزانہ اسے آ کے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلاتا ہوں، تو یہ میری ماں کھانا کھا کے روزانہ دعا دیتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ عقائد کانفرنس، عظمت والدین، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بس حضرت موسیٰ نے نوٹ کر لیا یہ وجہ ہے جو جنت میں میرا پڑوسی بنے گا، اتنی دعائیں ہیں جو میرا پڑوسی بنائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں؟ چاہتے ہو کہ جنت میں محمد رسول اللہ کا پڑوس ملے تو اپنی ماں سے دعا کر، سبحان اللہ سبحان تیری اللہ۔ ماں کی دعا تجھے محمد رسول اللہ کا پڑوس بنا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے بھائی؟ میں بڑے دل سے بول رہا ہوں، آپ سنیں یا نہ سنیں، لیکن یہ میری تقریر ایسی ہے میرے بھائی، یہ موضوع ایسا ہے شیطان آپ کو رکنے نہیں دے گا، مگر خدا کی قسم اگر عمل کر لیا نا تو شیطان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک۔ ہائے ہائے لوگوں، جنت بھی سب ایک سی نہیں ہوگی، جنت کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہوگی، اعلیٰ طبقہ بھی ہوگا جنت کا جو انبیاء کو دیا جائے گا، پھر ان کے غلاموں کو ان کے پڑوس دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں چاہتے ہو کہ جنت کے اعلیٰ طبقے میں رہیں تو دعا کیا کر مولا ہمیں جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرمانا۔ اپنی ماں سے دعا کرایا اور لوگوں میرا تجربہ ہے یہ، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں دعاؤں کا شجر ہے، اس سے ہٹ کے تو کہیں بھی اجمیر جا کے دعا کرا لے، مدینے چلا جا دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا بات کروں گا؟ بے شک جی ہاں۔ میں جو بوڑھی گئی تھی مدینے والی کی تو بارگاہ میں گئی تھی، یا رسول اللہ میرا بیٹا مرتا نہیں، نبی چاہتے دعا کر دیتے مگر نہیں کی۔ نبی نے بتا دیا اگر ماں ناراض ہو تو محمد عربی دعا نہیں کرتا، ماں اگر ناراض ہو تو محمد عربی بھی دعا نہیں کرتا۔ پہلے ماں اور باپ کو ایسا، اور لوگوں تمہارے ماں باپ اگر مر جائیں انتقال کر جائیں تو لوگوں ان کے لیے اصالِ ثواب اور ان کی قبر پہ جا جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کچھ لوگ قبروں پہ جانے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر پجوا ہو گیا یہ۔ لوگوں ایک کان کھول کے سن لو، ماں باپ کی قبر پہ جب بندہ جاتا ہے اور جب دعا کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے او میرے فرشتوں یہ آج میرا بندہ کہاں آیا ہے؟
عرض کرتے مولا آج اپنی ماں اپنے باپ کی قبر پہ آیا. رب فرماتا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے اور یہ جب ان کے پاس جاتا تھا تو اسے کیا ملتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا اس کے باپ کبھی اسے کھانے کی چیز دیتا تھا, کبھی درہم و دینار دیتا تھا, کبھی روپیہ پیسہ دیتا تھا, کبھی اپنے بیٹے کو خوش کرتا تھا, ماں کی بارگاہ میں جاتا تھا, ماں کبھی اچھا کھانا دیتی تھی, ماں کبھی اچھا پینا دیتی تھی, ماں کبھی پیار کرتی تھی. رب فرماتا ہے فرشتوں آج اس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں, آج کھانا نہیں دے سکتے, مگر آج رب کی رحمت آج بھی زندہ ہے. او فرشتہ اس ماں باپ کی قبر پہ آنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. خالی ہاتھ آج بھی لکھ دے اسے, خالی ہاتھ اسے آج بھی لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص نے قسم کھائی, لوگوں سمجھو ماں باپ کیا ہے. یہ میری ماں بہنیں سنیں, یہ بات نہ کریں, محبت سے سنیں. اور میری ماں بہنوں یہ تمہاری بات بتا رہا ہوں, آج بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو تمہیں کو گالیاں دینے لگتے ہیں. محبت سے میرے جملے سنو, تو یہ نوجوان سنیں خاص کر. لوگوں ایک شخص نے قسم کھائی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اپنی جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. بات سمجھ رہے؟ کام پورا ہوا, اب بڑا پریشان, جنت کے دروازے جنت کے چوکھٹ کو بوسہ کیسے دوں. نبی کی بارگاہ میں آیا, عرض کی آقا کیسے بوسہ دوں. نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے, تیری قسم پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کی آقا ماں کا تو انتقال ہو گیا, ماں کا تو انتقال ہو گیا, تو کہا اس کی قبر کے پاتیانے کو بوسہ دے دے, تیری قسم پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہا آقا قبر کا بھی پتہ نہیں, میں چھوٹا تھا کبھی انتقال ہوا. ہائے عرض کی آقا قبر کا بھی پتہ نہیں. کہا جس قبرستان میں ہو اس قبرستان کے پاتیانے کو جا کے بوسہ دے دے, قسم پوری ہو جائے گی. کہا آقا یہ بھی پتہ نہیں کس قبرستان میں ہے. نبی نے فرمایا ایک چھوٹا کر دینا, ایک نشان بنانے زمین پر, اسے ماں کی قبر تصور کر کے پاتیانے کی طرف بوسہ دے دے, تیری قسم پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. یار ماں کی عظمت کو سمجھو میرے بھائی, یہ ماں ہے. کب سمجھو گے اس ماں کی عظمت کو؟ آج میرے بھائیوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خدا کی قسم ماں باپ کو بڑا ذلیل کیا جا رہا ہے, بڑا ذلیل. کہ الگ ساجہ ہو رہا, بھائی جب الگ الگ ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ماں تیری طرف رہے گی, باپ میری طرف رہے گا. بہت سے کہتے ہیں کہ ماں باپ اتنے دن میرے ساتھ رہے ہیں, اتنے دن تیرے ساتھ رہے ہیں. ایسا ہوتا میرے بھائی. اور میرے بھائی تم اگر 10 بہن بھائی بھی تھے, تیرے ماں باپ نے کبھی پردے نہیں لگائے تھے, انہوں نے پوری زندگی تیری خدمت کی تھی, تو آج پردے لگانے لگ گیا. تو آج پردے لگانے لگ گیا کہ آج ماں باپ میرے ساتھ رہیں گے کہ آج تیرے ساتھ رہیں گے. ہائے ہائے. نبی فرماتے ہیں اگر میری ماں آج زندہ ہوتی, میں نماز میں ہوتا, مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کے ماں کے بلاوے پہ چلا جاتا. یہ میرے نبی فرماتے ہیں. لوگوں تم کہاں ہو؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اگر انہوں نے ان کو ناراض کیا تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا دنیا میں 3 لوگ کامیاب ہیں. ذرا توجہ کیجیے, جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں. دنیا میں 3 دوستیاں کامیاب, 3 لوگ کامیاب ہیں. اللہ فرماتا جس شخص نے اللہ سے دوستی کی اور جس نے اس کے رسول سے دوستی کی, کہہ دو سبحان اللہ. اور جس نے نیک لوگوں سے دوستی کی, اللہ فرماتا یقین کر لو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی. زور سے بولو سبحان اللہ. تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو لوگوں کامیابی دنیا داری میں نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سن لو, کامیابی روپیہ پیسے میں نہیں ہے, درہم و دینار میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کی دوستی میں ہے, کامیابی اس کے رسول کی دوستی میں ہے, کامیابی نیک لوگوں کی دوستی میں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 3 دوستیوں میں کامیابی ہے. مگر آج ہماری دوستیاں تو دیکھو, دوستیاں کیسی کیسی چل رہی ہے. کسی کی سٹے باز سے دوستی, کسی کی شرابی سے دوستی, کسی کی کھینی والے سے, کسی کی گٹکے والے سے.
کسی کی پتنگ باز سے، کسی کی کبوتر باز سے، ایسے ایسے سے تو دوستی یہ چل رہی ہیں، ایک سے ایک ٹپوری دوست ملے گا۔ ارے حقیقت بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں 3 دوستیاں تمہاری کامیاب ہے، 3 یہی جماعت کامیاب ہوگی، یقین کر لو اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ ایک اللہ سے دوستی، اس کے رسول سے دوستی، نیک لوگوں سے دوستی۔ ہماری دوستی ہے کس کس سے؟ آپ ذرا اپنے دل سے سوچ لیں کہ ہماری دوستی ان تینوں میں سے کسی سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو دل کہے گا ان تینوں میں سے نہیں ہے، اور تم کو کہنی اللہ سے تو ہماری دوستی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو مانتے کیسے ہو؟ اللہ سے دوستی تمہیں معلوم ہے کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے دوستی میسج کر کے نہیں ہوتی، اللہ سے دوستی جو ہے فیس بک پہ نہیں ہوتی، واٹس ایپ پہ نہیں ہوتی، خط لکھ کے نہیں ہوتی۔ اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے دوستی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے نماز۔ نماز ہے ایک طریقہ دوستی کرنے کا، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ چپکے باتیں کرتا ہے۔ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے مولا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو ایسے پڑھو کہ تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نماز میں، اللہ سے بات ہوتی ہے نماز میں۔ جس کی نماز زیادہ ہوگی اس کی دوستی اللہ سے گہری ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کسی الحمدللہ۔ کی دوستی اللہ سے ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بتا دی، اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو پھر کتنی بھی پڑھ لیے یہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرنا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب دوستی کی طرف چلا گیا، اب چلا گیا دوستی۔ بیٹری کتنی کھینچے ہے؟ دوستی دنیا میں بھی کسی سے کرو تو اس سے ملاقات ضروری ہے، بات ضروری ہے۔ جب بات ہوگی، ملاقات ہوگی تو دوستی گہری ہوگی۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی دوستی کے لیے نماز رکھ دی تاکہ ملاقات ہوتی رہے اور مجھ سے بات ہوتی رہے۔ اچھا اگر اللہ چاہتا تو نماز، یہ 5 ٹائم کی نماز ہے نا، 5 ٹائم کی جو نماز ہے یہ پوری نماز ایک ٹائم میں بھی تو رکھ سکتا تھا۔ جو 5 ٹائم کی نماز ہے، ظہر میں 12 اور یہ فجر میں 4، یہ ساری نمازیں جتنی رکعت بھی ہو رہی ہیں سب ایک ہی ٹائم میں رکھ دیتا کہ بھئی ایک بار میں ہی پڑھ لیا کرو، اتنی رکعت بات ختم ہو گئی۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن 5 ٹائم کیوں رکھے؟ اگر ایک ہی ٹائم میں رکھتا تو ایک ہی بار اللہ سے ملاقات ہوا کرتی، اس لیے 5 وقت رکھ دیا تاکہ 5 ٹائم رب کی بارگاہ میں آیا کرو، رب سے ملاقات کیا کرو۔ جتنی ملاقاتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی دوستی گہری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ جتنا آنا جانا زیادہ ہوگا اتنی ہی دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تم جمعہ میں ایک دن جاؤ گے، ہفتے میں تو کہاں دوستی نہیں ہے؟ رہی دوستی؟ تبھی تو تمہیں کوئی بھی مارے مل جائے، جس کا دل چاہ رہا وہ تمہیں مار رہا، جس سے کوئی نہ پٹ رہا آج وہ مسلمان کو مار رہا۔ بات حقیقت ہے، دیکھ لو میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ تمہارا دوست تم سے ناراض ہے نا، اور تمہیں دھمکایا جا رہا، ڈرایا جا رہا، کہیں NRC کے نام پہ، کہیں کسی چیز کے نام خدا کے نہیں، اور تم ڈر بھی رہے ہو۔ تم نے نماز یاد نہیں کی اللہ کے ڈر سے، NRC کا ڈر آیا تو کاغذ پتر سب ٹھیک کرانے لگے، مولانا ہماری آئیڈیا صحیح کرا دو۔ اللہ کے ڈر سے نماز یاد نہیں، آئیڈیا سب صحیح کرانے لگے۔ آئے اور لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، اور دوستی اللہ سے مضبوط ہے تو نہ تمہارا یہاں کچھ بگڑے گا نہ وہاں کچھ بگڑے گا۔ حق ہے حق ہے۔ میں کہہ دوں نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اور رب نے نمازیں رکھی بھی کیسے وقت میں؟ لوگوں ادھر سورج نہ نکلے، پہلے فجر کی نماز، سورج بعد میں نکلے گا، نماز پہلے۔ یا اللہ یہ اسی ٹائم کیوں رکھی؟ میں نے اسی لیے رکھی کہ سورج نکلے دن بعد میں شروع ہو، میرا بندہ مجھ سے ملاقات پہلے کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
पता नहीं दिन कैसा रहे, इसलिए कि दिन बाद में शुरू हो। ओ, मुलाकात मुझसे पहले कर ले ताकि इसका दिन अच्छा गुजर जाए। सुभान अल्लाह। बाल बाल आदमी पता क्या कह रहा, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया मौलाना, आज कोई काम सीधा ही नहीं हो रहा। तो भाई तू किसी का मुंह देख ही मुंह दिया, तू सबसे पहले नमाज पढ़, लोगों के मुंह क्यों देखता? तूने नमाज छोड़ी तो सबसे बुरा तो तेरा ही मुंह हो गया। तुझसे बुरा किसका मुंह होगा? तूने नमाज छोड़ दी तो लोगों को, तो दुनिया को तो कह रहा है कि आज पता नहीं मौलाना किसका मुंह देख लिया, या किसी का मुंह ही क्यों देख रहा। तू तो सबसे पहले फजर की नमाज पढ़, खुदा का जलवा देख ले, रब से मुलाकात कर ले, तेरा पूरा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन अच्छे से गुजरे, क्यों देख रहे हो किसी का मुंह देख लिया? भाई सबसे बुरा तो तेरा ही मुंह, अगर तूने नमाज छोड़ दी। तेरा मुंह इतना बुरा हो गया कि जमीन भी, लोगों को पता है 70 मरतबा पूरे दिन में अल्लाह की बारगाह में तौबा करती है जमीन, या अल्लाह मेरे अंदर किसी बेनमाजी को न भेजना। जमीन भी, या अल्लाह मेरे अंदर किसी बेनमाजी को न भेजना। इससे बड़ा मनहूस कौन होगा जिसने नमाज छोड़ दी? ये दुनिया को कहता कि पता नहीं किसका मुंह देख लिया, किसी का नहीं देख लिया, तूने अपना ही मुंह देख लिया। फोटो खींचा, फोटो नमाज छोड़ दी तुमने तो अपने ही मुंह देख लो, तुम्हारा अपने ही मुंह देख लो, तो तुमसे बड़ा मनहूस कोई होगा ही नहीं। लोगों, एक नमाज अल्लाह ने रखी जब सूरज गुरूब होता, रात आने से पहले। मगरिब की रखी कि नहीं रखी? रखी कि नहीं रखी? ये किसी वक्त क्यों रखी? जैसे सूरज गुरूब नमाज, सूरज गुरूब नमाज, और काम नहीं, सूरज गुरूब नमाज। क्यों? इसलिए रख दी कि अब रात आने वाली है, मेरा बंदा रात का मुंह बाद में देखे, पहले अपने रब से मुलाकात कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रात कैसी गुजरेगी, पता नहीं रात कैसी गुजरेगी। ओ लोगों, रब से दिन में 5 बार मुलाकात करो, रात दिन में। लोगों कान खोल के सुनो, तेरी दोस्ती तेरे रब से मजबूत हो जाएगी। और जिस दिन तेरी दोस्ती तेरे मौला से हो गई, तेरे रब से हो